السلام علیکم۔ یہ ماں کے اوپر جو میں نے ابھی بھیجا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چھوٹی سی کلپ بھیج رہا ہوں ہاں، تو پلیز اس کو بھی سنیے گا، آگے بڑھائیے گا۔ 2-3 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جلدی۔ جب ہمارے ماں جہاں پیدا ہوتے ہیں تب وہ لڑکی ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی بہن ہوتی ہے۔ جب اس کو شعور آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے شادی کر کے یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے، ایک پریشر آتا ہے، وہ پریشر لے کے وہ زندہ رہتی ہے۔ پھر اس کے رشتے نہیں آتے تو وہ پریشان رہتے ہیں، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں، وہ محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں، وہ دکھ یہ اٹھاتی ہے۔ اور کئی عورتیں آتی ہے، وہ بیچاری بن ٹھن کے کئی وقت بیٹھتی ہے، پھر اس کو ریجیکٹ کر کے چلی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہے نا۔ تو میں وہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو جاب نہیں کرتی، گھریلو لڑکیاں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ شروع سے لے کے آج تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک وہی گھریلو لڑکیاں جن کی تعلیم گھریلو ہے، وہ آج بھی ہیں، پہلے بھی تھی، آج بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گھریلو لڑکیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہوتا ہے اسی طرح بیچاریوں کا ہوتا ہے، یہ پریشان رہتی ہیں، ایک پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، یار رشتہ نہیں آ رہا ہے، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، شاید میں اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوں۔ پھر اللہ اللہ کر کے رشتہ آتا ہے، اور غریب کی بچی ہوتی ہے تو بیچاری کو پتہ نہیں کیسے رشتے ملتے ہیں، یہ تو الگ کہانی ہے، اس کے اوپر تو الگ بات کریں گے، لیکن بات کر رہے ہیں اس وقت ماں کی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بچی شادی کر کے جب اپنے گھر میں جاتی ہے، پیا کے گھر جاتی ہے، شوہر کے گھر جاتی ہے، وہاں پہ سب کا فیس کرنا پڑتا ہے، کتنا ماحول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ڈیرانی ہے، جیٹھانی ہے، نند ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، کیا کیا ہے، اس کو بیچاری کو سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرتے 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 ایک عمر گزرتی ہے، اور یہ صاحبی اولاد ہوتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہیں باہر نہیں جاتی، زیادہ تر تو باہر نہیں جاتی، گھر میں ہوتی ہے، تو اس کو بیچاری کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ عام طور پہ کچھ بس شام کو کوئی ٹی وی کے ڈرامے وغیرہ دیکھ لیے، باقی وہ بیچاری اپنی فکروں میں لگی رہتی ہے، اور ایسے بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر کے لیے کھانا تیار کرنا، ساس اور سسر ہے تو ان کی خدمت کرنا، اگر نند آ گئی بچوں کو لے کے گھر میں تو ان کے لیے خیال کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، کچھ باتیں بھی سننی پڑتی ہے بیچاریوں کی۔ تو یہ اس طریقے سے بیچاری اپنی زندگی گزارتی جاتی ہے، اور وہ ابھی بھی ان کو تحفظ بہت رہتے ہیں، وہ تحفظ میں رہتی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، ہاں، اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، دن رات ان کے اوپر محنت کرتی ہے، اور بچے اچھے خاصے پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ جانتا ہے کہ یہ بیچاری کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی۔ دوسری بات کو نوٹ کرو، مرد جو ہوتا ہے، باپ جو بنتا ہے، میں اس کے اوپر چھوٹی سی بات بتا دوں، باپ پھر بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، باہر دوستوں سے ملتا ہے، دوستوں میں کھلی باتیں کرتا ہے۔ گھریلو عورت ہوتی ہے تو اپنی کوئی کہیں کھلی باتیں بھی نہیں کرتی نا، وہ بیچاری اندر ہی اندر میں پستی رہتی ہے، وہ کہیں بھی کھلی بات نہیں کر سکتی، ڈرتی ہے، اس کے اندر میں خوف بہت آ جاتا ہے، ایک سائیکو بن جاتی ہے۔ تو خیال کرو یار، خیال کرو، عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے نا، ان کی برائیاں ڈھونڈنا تو بہت آسان بات ہے، لیکن سوچو وہ کیسے دور سے گزرتی ہے، وہ کس ٹائپ کے دور سے گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ہدایت دے۔ تو جب وہ شادی کر کے آ جاتی ہے، ہاں، اس کے بعد بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ تحفظ رہتا ہے کہ شوہر جب تک ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے شوہر پہلے چلے گئے تو اس کو ڈر کیا رہتا ہے کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں میری بہو اور میرے بچے کیا کریں گے، اب تو میں ان کی محتاج ہو گئی، یہ ان کے دماغ میں رہتا ہے، تحفظ رہتا ہے۔ تو ایسا تحفظ رہتا ہے، بچوں کو چاہیے کہ ماں کو اتنا احساس دلائیں کہ نہیں ماں، سب کچھ تم ہی ہو، گھر پورا تم چلاؤ، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ۔ لیکن بہت کم بچے ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ بچے ایسا نہیں کرتے۔ تو اتنی قربانی دینے والی لڑکی جب ماں بنتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے؟ اسی لیے پاؤں میں جنت رکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی ماں باپ کو عزت دے دی وہ تو جنت دنیا میں بھی جیت لی ہے، ماں باپ کو خیال کر لیا، باہر سے آئے، ماں باپ بیمار ہیں، پھر بھی ان کے پاس جا کے پہلے بیٹھتے ہیں، ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ تو جیت گئے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ عورت بیچاری گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، اس کو کوئی چینج نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیتی ہے، باقی گھر میں ہوتی ہے، بچوں کی فکر، شوہر کی فکر، گھر کی فکر،
اسی میں لگی رہتی ہے، پھر یہ خوف آتے رہتے ہیں، تحفظ آتے رہتے ہیں، ڈرتی رہتی ہے۔ سوچو یار ایک ماں کیا کیا سفر کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میری بات یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے کہ شور جب تک حیات ہوتا ہے تو ماں مضبوط ہوتی ہے، باپ جب تک حیات ہوتا ہے، اور دونوں اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک فنڈا اور بھی آتا ہے کہ ایک بیٹا بولتا ہے ایک ماں کو رکھوں گا، ایک بیٹا بولتا ہے میں باپ کو رکھوں گا، دونوں کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک نئی کہانی ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور ایسے ظالم بھی ہے جو ماں باپ کو اتنی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ میں الگ کر لیتے ہیں، حالانکہ ماں باپ نے ان کو بڑا کیا، ماں باپ کے پیسوں سے بڑے ہوئے، اور اس عمر میں آگے یہ ماں باپ کو اپنے پاس الگ الگ رکھ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ شہر میں، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور ایسے وقت سے بچائے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے، سب کو، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو، بھائیوں کو، سب کو۔ اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ہدایت دے کہ اپنے ماں باپ کا مقام اوپر رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال کریں۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کی شان میں اگر میں پوری رات بولوں، باپ کی شان میں اگر میں پوری رات بولوں تو بھی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو اتنی سی بات ہے، انشاءاللہ کل ہم والد کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ماں کی شان میں اگر کوئی اور پوائنٹ ملے تو انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ دوسری ویڈیو بھی آگے بڑھائیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔